السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے میرے رہنما، جو کہ تحریر ہے نور راجپوت کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں قسط نمبر 10۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ آخر یہ کیوں ہوا تھا؟ کیسی اذیت تھی جو حرم کے رگ رگ میں اتر آئی تھی؟ وہ جو کہتی تھی کہ سب کچھ بھول چکی ہے، آج اسے احساس ہوا تھا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں بھولی، آج بھی وہیں کھڑی تھی۔ اسے اتنا بڑا صدمہ لگا کہ دماغ سن ہو کر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد شیزا اور حورین اندر آئی تھیں۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھا کر گاڑی تک لے گئیں۔ موسم خراب ہو چکا تھا، تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ حمزہ کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ کب سن رہی تھی؟ سماعت جواب دے گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ ہال میں پہنچ چکے تھے۔ اسے ایک الگ کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے عالیہ آئی تھی اسے دیکھنے، اور پھر وہ اس کے گھٹنے پکڑ کر نیچے زمین پر کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ اوہ ہائے میرا بھائی، عالیہ نے حسرت سے کہا، آج وہ نہیں بچے گا۔ اچانک حرم چونکی۔ وہ تب سے کیا سوچے جا رہی تھی؟ آج اس کی شادی تھی، وہ یہ بھول چکی تھی۔ وہ بس حیران نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں کی پتلیاں جیسے ساکت ہو گئی تھیں۔ باری باری سب اسے ملنے آئے تھے۔ صابرہ خاتون اور ساجدہ آنٹی نے خوب پیار کیا۔ بے اختیار حرم نے سر کو تھاما تھا۔ درد کی ایک لہر اس کے دماغ سے اٹھی تھی۔ کیا ہوا حرم، تم ٹھیک ہو؟ صابرہ خاتون نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میرے سر میں بہت درد ہے، حرم نے کہا۔ صابرہ خاتون نے دیکھا تھا کہ حرم کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ پریشان مت ہو حرم، سکون سے رہو، دماغ پر زیادہ بوجھ مت ڈالو، یہ لمحے ہوتے ہی کچھ ایسے ہیں۔ انہیں لگ رہا تھا شاید حرم کے ذہن پر شادی کا دباؤ تھا۔ تبھی اچانک نکاح کے لیے مولوی صاحب اندر تشریف لے آئے۔ حرم کا دل گھبرایا تھا۔ اتنی جلدی سب کچھ؟ میں فرحات آغا کی ہونے جا رہی ہوں، مطلب کسی اور کو سوچنے کا بھی حق چھن رہا ہے مجھ سے۔ وہ سوچے جا رہی تھی، کیا ہو رہا تھا اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ نکاح کے پیپرز پر سائن کیے تھے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی، سب کچھ ختم ہو گیا تھا، دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اسے تنگ مت کریں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، ثانی آپی نے حرم کی طرف دیکھتے سب سے کہا۔ اور فرحات، اس کے لیے یہ سب تو نیا نہیں تھا، یہ سب پہلے بھی تو ہوا تھا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح ہنستے ہوئے سب کیے جا رہا تھا۔ نکاح کے بعد سب سے گلے ملا، آغا جی سے لے کر حمزہ تک، سب نے صدقے دل سے اس کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ سب میری طرف متوجہ ہوں۔ آج کی اس خوشی کے موقع پر ایک اور خوشی میں آپ لوگوں سے بانٹنا چاہتا ہوں۔ آفاق طاہر نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ سب حیران تھے کہ کیا ہونے والا تھا، اور حورین کی دھڑکنوں نے شور مچا دیا۔ تو خوشی یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے اسد آفاق کی منگنی اپنی پیاری بھتیجی حورین سے کرنے جا رہا ہوں۔ ایک دھماکہ ہوا تھا، سب حیران ہوئے، اور پھر وہ حیرانی خوشی میں بدل گئی تھی۔ آخر اسد کی ضد کے آگے تایا اور تائی ہار مان گئے تھے، اور حمزہ کو وہ کوئی ڈراؤنا خواب لگا تھا۔ اس نے اسد اور حورین کی طرف دیکھا، دونوں کے چہروں پر ایک سی مسکراہٹ تھی۔ وہ جہاں کھڑا تھا ساکت رہ گیا، البتہ اس بات نے زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے کھینچ لی تھی۔ آج کل کا جدید دور ہے، تو میں اپنے دونوں بچوں کو اسٹیج پر بلانا چاہوں گا تاکہ اسد حورین کو انگوٹھی پہنا سکے اپنے ہاتھوں سے۔ وہ دونوں اسٹیج کی طرف بڑھے۔ نہیں نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حورین کسی اور کی کیسے؟ ساری دنیا کی خبر رکھنے والا ایچ ڈی حورین کے دل کی بات کو کیسے نہ جان سکا؟ کیوں اس نے یہ بات نہیں سوچی کہ وہ کسی اور کو بھی چاہ سکتی تھی؟ اسد اور حورین اسٹیج کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حمزہ الٹے قدموں سے دروازے کی طرف جا رہا تھا، مگر نظریں ابھی بھی دونوں پر جمی تھیں۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ اسد کہہ رہا تھا اور حورین سر جھکائے ہنس رہی تھی۔ سب کچھ مکمل تھا۔ حمزہ کو لگا وہ وہاں ایک اضافی پیس تھا۔ پھر اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں، آنکھوں کے نمکین پانی نے ہر منظر دھندلا دیا تھا۔ اسد نے انگوٹھی نکال کر حورین کا ہاتھ تھاما تھا، اور بس حمزہ میں اور کچھ دیکھنے کی سکت نہیں تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا چلا گیا۔ عالیہ نے پورا منظر افسردہ نگاہوں سے دیکھا۔ سب نے تالیاں بجائی تھیں، سب خوش تھے، سوائے نفیسہ تائی کے جو زبردستی شادی میں لائی گئی تھی۔ باہر بادلوں کے گرجنے نے تیز آواز پکڑی تھی، اور آغا جی نے کہا تھا کہ اب رخصتی کر دی جائے، رات کے 8 بج چکے ہیں۔ بارش بھی شروع ہونے والی تھی، اور اتنے تکلیف دہ پل حرم کے لیے نہیں آئے تھے۔ وہ جس کا اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور دل نہیں لگتا تھا، وہ جس کی اپنی امی میں جان بستی تھی، وہ جب گھر نہ ہوتی تو حرم سے کھانا نہیں کھایا جاتا تھا، آج وہ انہیں چھوڑ کر جا رہی تھی۔ حرم کو لگ رہا تھا اس کا دل پھٹ جائے گا، آنسو رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ چھوٹی جیا جب سے وہ پارلر سے آئی تھی اسے چپکی بیٹھی تھی، اور اب اسے پکڑا ہوا تھا۔ آپی آپ نہیں جائیں گی؟ وہ رو رہی تھی، ہر آنکھ نم تھی۔ جیا، حورین، شیزا، ثانی آپی، ساجدہ آنٹی اور صابرہ خاتون سب اسے لپٹ لپٹ کر روئے تھے۔ بس کر جائیں آپ لوگ پلیز، زیادہ دور تو نہیں جا رہی حرم، یہ آپ لوگوں کی ہی بیٹی ہے، اگر آپ لوگ اس طرح ریئیکٹ کریں گے تو وہ کیسے خود کو سنبھالے گی؟ نتاشا بھابی نے انہیں الگ کرتے کہا۔
انہیں حرم کی فکر تھی، اور پھر 10 منٹ بعد اسے قرآن پاک کے سائے میں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ حمزہ کہاں ہے؟ سب پوچھ رہے تھے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ بارات واپس ڈاکٹر سمیع کے گھر آ چکی تھی۔ بہت بارش ہو رہی تھی۔ وہ لوگ حرم کو اندر لے آئے تھے۔ بڑی سی شال جو سردی ہونے کی وجہ سے اس کے گرد لپیٹ کے رکھی گئی تھی، پاریہ بھابھی نے وہ اتاری۔ زیبا بیگم نے تیل کی رسم کی۔ ارے بہو کی نظر اتارو، اس کا صدقہ دو جلدی۔ دادوں نے آتے ہی شور ڈالا۔ فرحاد ابھی بھی اندر نہیں گیا تھا کہ اس کے موبائل پر بیل ہوئی۔ نمبر اجنبی تھا۔ فرحاد نے کال اٹینڈ کی۔ شہرین بات کر رہی ہوں، اگر 10 منٹ کے اندر اس جگہ نہ پہنچے تو میں یہاں سے نیچے کود کر جان دے دوں گی۔ فون بند ہو چکا تھا۔ فرحاد حیران رہ گیا۔ اپنا واٹس ایپ چیک کریں، اگر یقین نہیں آتا تو ویڈیو دیکھ لیں۔ شہرین کا میسج آیا اور فرحاد نے ویڈیو دیکھی۔ وہ شہرین ہی تھی۔ فرحاد نے اس کی تصویر دیکھ رکھی تھی۔ وہ شادی پر بھی نہیں آئی تھی، لیکن وہ اسے پہچان گیا تھا۔ وہ اندر نہیں گیا بلکہ بارش میں واپس گاڑی میں بیٹھا اور زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ عالیہ جو اسے بلانے آئی تھی حیرانی سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ وہ حیران ہوئے۔ پہلے حمزہ غائب تھا اور اب فرحاد۔ سنو، بہت آسان نہیں ہوتا اسی کو بے وفا کہنا جس کے ساتھ جلنے کی ہزاروں خواب دیکھے ہوں، کہ جس کو ٹوٹ کر چاہو اسے دل سے بھلا دینا۔ سنو، بہت آسان نہیں ہوتا محبت میں یوں ہی راستہ بدل لینا۔ بارش ایک متواتر سے ہو رہی تھی۔ حمزہ اپنی گاڑی کو ایک سنسان جگہ پر لے گیا تھا۔ اب وہ بارش میں گاڑی سے باہر ٹائر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ جو آگ اس کے اندر لگی تھی اس نے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ باہر کتنی ٹھنڈ پڑ رہی ہے۔ اندر سے دل رو رہا تھا اور باہر بارش میں اس کے آنسو جذب ہو رہے تھے۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ جو ہوا وہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا، جس کو اتنا چاہا ہو اسے کسی اور کا ہوتے دیکھنا۔ تکلیف کی انتہا ہو جاتی ہے جب آپ کا محبوب کسی اور کو میسر ہو۔ پہلا پیار تھا، درد ہی کچھ زیادہ ہو رہا تھا۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ وہ تو خوش ہے پر درد مجھے ہو رہا ہے۔ وہ خود سے سوال کر رہا تھا۔ اگر اسے کوئی اس وقت اس حالت میں دیکھ لیتا تو حیران رہ جاتا۔ کوئی پہچان ہی نہ پاتا کہ یہ وہی ایچ ڈی تھا جس بار بار حورین اور اسد کے مسکراتے ہوئے چہرے اس کی آنکھوں میں گھوم رہے تھے۔ بہت سا شور، بہت سے شوق جملے۔ نہیں پلیز نہیں، میں تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ حمزہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑا۔ شاید آج بارش بھی بند ہونے سے انکار کر رہی تھی۔ جانے اور کتنا وقت حمزہ کے ساتھ اس کے درد میں شریک ہونا تھا، اور جانے وہ کتنا وقت وہاں بیٹھے رہنے والا تھا۔ سوچا تھا اس سے بچھڑیں گے تو مر جائیں گے۔ جان لیوا خوف تھا، ہوا کچھ بھی نہیں اور رہا کچھ بھی نہیں۔ ہیلو اسد، فرحاد آغا بات کر رہا ہوں۔ فرحاد نے گاڑی چلاتے اسد کو فون کیا۔ بارش کی وجہ سے وہ رش ڈرائیونگ نہیں کر پا رہا تھا۔ اسد حیران ہوا۔ فرحاد آغا کا فون، وہ بھی اس وقت؟ پلیز جلدی جگہ پہنچو۔ فرحاد نے اسے پتہ بتایا اور فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ شہرین کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ وہ آرام سے بیٹھی تھی، اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! شہرین کو دیکھ کر فرحاد کا خون کھول اٹھا۔ اور جو آپ نے میرے ساتھ کیا وہ کیا تھا؟ شہرین نے بھی غصے سے کہا۔ وہ سب ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا تھا، اس میں میری کوئی غلطی نہیں۔ فرحاد نے لہجے کو نرم رکھنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اچھا، آپ کی نہیں لیکن حرم کی تو غلطی ہے نا، اس نے مجھ سے آپ کو چھینا۔ آج اس کی جگہ میں آپ کی بیوی ہوتی۔ تم جیسی لڑکی کو میں ایک نظر دیکھنا بھی پسند نہ کروں، فرحاد نے نفرت سے کہا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے اندر کی تلخی کو کم نہیں کر پاتا تھا۔ پر آپ کو دیکھنا پڑے گا فرحاد آغا، میں آپ کو چاہتی ہوں، اور اگر آپ نے ابھی مجھ سے نکاح نہیں کیا تو میں خودکشی کر لوں گی، اور اس کی ذمہ دار وہ حرم ہوگی کیونکہ میں سب ریکارڈ کر چکی ہوں۔ اگر مجھے کچھ ہوا یا میری موت ہو گئی تو اس کی وجہ حرم ہوگی۔ بس بہت ہوا، منہ بند رکھو اپنا۔ فرحاد ہو رہا اسد، فرحاد نے پکارا اور پھر اسد سامنے آیا۔ وہ بھی غصے سے بھرا ہوا۔ اسد کو دیکھ کر شہرین حیران رہ گئی۔ چٹا! اسد نے آگے بڑھتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ شہرین کے منہ پر مارا۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھین کر عمارت سے نیچے پھینک دیا۔ جتنی اونچائی سے وہ گرا تھا یقیناً اس کا چورا ہو چکا ہوگا۔ شرم نہیں آتی تمہیں شہرین؟ اسد نے غصے سے کہا۔ تمہیں میں کرواتا ہوں خودکشی؟ بابا جان کی عزت کا خیال نہیں آیا تمہیں؟ وہ تو شکر ہے انہوں نے مجھے فون کر دیا، اگر پولیس کو بتا دیتے تو۔ ریلیکس اسد، فرحاد نے آگے بڑھ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ نادان ہے، اسے پیار سے سمجھاؤ کہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے۔ سوری فرحاد بھائی، آپ جائیں، اب 10 بج چکے ہیں، اتنی رات ہو چکی ہے، سب آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اسد نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ اس کو میں خود دیکھ لوں گا، اور فرحاد نے اس بات میں سر ہلا کر واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے تھے۔ حمزہ گھر واپس آیا تو سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ سب کو یوں بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ رات ہو چکی تھی تو سب سونے چلے گئے ہوں گے۔ کہاں تھے تم؟
डॉक्टर समी ने उसके भीगे कपड़ों को देखते गुस्से से पूछा। वो मैं रास्ता भूल गया था, गलती से किसी और रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन बड़ी देर बाद पता चला कि वो मेरा रास्ता नहीं है। अब वापस आ गया हूँ, हमजा ने जाने किस एहसास के तहत कहा, जबकि बाकी सब ने ताज्जुब से उसे देखा। आलिया उसकी बात का मतलब समझ चुकी थी। वो किसी हारे हुए ज्वारी की तरह लग रहा था। वो पहले वाला हमजा तो कहीं से ना लग रहा था। और फरहाद कहाँ है? आगा जी ने पूछा और हमजा चौंका। क्या मतलब, फरहाद घर नहीं है क्या? वो हैरान हुआ। लो कर लो बात, दोनों हद से ज्यादा लापरवाह हैं। दादो को गुस्सा आ गया। तभी पोच में एक और गाड़ी रुकने की आवाज आई। थोड़ी देर बाद फरहाद आगा अंदर आया था। लो दूसरा शहजादा भी आ गया, सजाद भाई ने दांत पीसते कहा। अब तुम कहाँ थे? डॉक्टर समी ने गुस्से से पूछा। वो भी भीगा हुआ था। कहीं नहीं, एक जरूरी काम था, वही करने गया था, फरहाद ने जवाब दिया। ऐसा कौन सा अनोखा काम था जो आज रात ही करना जरूरी था? आगा जी बरम हुए। उन्हें भी गुस्सा आ गया था। सॉरी, फरहाद ने कहा। वो दोनों मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़े थे। अच्छा, अब आप लोग बस कर जाएं। हमजा तुम चेंज कर लो, इतनी ठंड हो रही है, सारे भीग गए हो, बीमार हो जाओगे, नताशा भाभी ने कहा और चुप करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं। फरहाद से मिलो, ये हैं फरहाद, इनसे मिलो, ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर रिफत। फारिया भाभी ने सोफे पर बैठे एक वजूद की तरफ इशारा करते कहा। अस्सलाम वालेकुम। फरहाद ने सलाम किया, लेकिन वो समझा नहीं इस वक्त डॉक्टर का क्या काम। फरहाद आगा, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है, डॉक्टर रिफत ने कहा। जी, लेकिन खैरियत तो है ना? फरहाद ने पूछा। जाने क्यों उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। हाँ, वो बस हुर्रम की तबीयत खराब हो गई थी, इसी सिलसिले में बात करनी है, फारिया भाभी ने कहा। क्या कहा? हुर्रम की तबीयत खराब? कैसे? वो हैरान हुआ और फिर वो परेशान सा डॉक्टर रिफत के पीछे ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया था। हुआ कुछ यूं था कि जब फरहाद को शहरीन की कॉल आई और उसके जाने के बाद सब हुर्रम के पास थे, उसकी बंद होती सुर्ख आंखों को देखकर नताशा भाभी ने पूछा, हुर्रम तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? नहीं, मुझे लगता है मैं ठीक नहीं, मेरे सर में बहुत दर्द है और ठंड भी लग रही है, हुर्रम ने बताया तो सब परेशान हो गए। हमजा और फरहाद गायब थे। डॉक्टर समी भी हॉस्पिटल का राउंड लेने गए थे। नेटवर्क के मसले की वजह से फ़ोन नहीं उठा पाए थे। मजबूरन फारिया भाभी ने अपनी दोस्त डॉक्टर रिफत को कॉल की थी। हुर्रम को चेकअप करने के बाद वो उनके पास ही रुक गई थी। तब से फरहाद का इंतजार हो रहा था। डॉक्टर रिफत को उससे कोई ज़रूरी बात करना थी। बैठ जाएं, डॉक्टर रिफत ने बैठते हुए अपने सामने रख के सोफे की तरफ फरहाद को बैठने का इशारा किया। जी डॉक्टर साहिबा, सब खैरियत तो है ना? फरहाद बैठ चुका था। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। फरहाद आगा, आप मुझे ये बताएं कि आपकी ये शादी पसंद की है या घर वालों की मर्जी से हुई है? उन्होंने संजीदा लहजे में पूछा। हुर्रम को मैंने पसंद किया था, फरहाद ने कहा। उलझन उसके चेहरे से साफ जाहिर थी। क्या हुर्रम पर कोई प्रेशर था या फिर उसे मजबूर किया गया शादी के लिए? वो पूछ रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने हुर्रम से पूछा था, वो खुश थी। तो फिर ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर इतना हाई हुआ? क्या बीपी हाई? फरहाद चौंका। जी, 19 से 20 साल की उम्र में 170 प्लस बीपी होना कोई अच्छी बात नहीं। और फरहाद साकित रह गया था। उसके चेहरे की रंगत जर्द पड़ चुकी थी। जी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और शायद किसी सदमे के ज़ेर असर भी। लेकिन उसे ऐसा कौन सा स्ट्रेस था? फरहाद परेशानी से बड़बड़ाया। कुछ भी हो सकता है, शादी का भी हो सकता है। मुझे पता चला है कि आपकी शादी बहुत जल्दी में हुई है, डॉक्टर रिफत ने तस्दीक चाही। जी, ये तो सच है, फरहाद ने जवाब दिया। वेल, आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी, आप खुद डॉक्टर हैं। इतना बीपी हाई होना हुर्रम के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है, ये आप खुद जानते हैं। और वो कमज़ोर भी बहुत है। आप उसे पुरसकून रखें, शौहर कम दोस्त बनने की कोशिश करें। जी बेहतर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, फरहाद ने ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहा, वरना वो शदीद परेशानी के ज़ेर असर था। वैसे आपकी वाइफ बहुत मासूम सी हैं, शादी मुबारक हो बहुत बहुत, डॉक्टर रिफत ने कुछ हिदायत करने के बाद कहा। पता नहीं ये कैसी शादी थी। थैंक यू, फरहाद ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने तो अभी तक हुर्रम को देखा ही नहीं था। और फिर वो ड्राइंग रूम के बाहर निकल आया। जाओ अपने कमरे में, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता देना, नताशा और फारिया भाभी ने उसे देखते कहा। और वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सुबह से अब तक इतना कुछ हो चुका था कि उसका खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा था। कमरे के पास पहुंचने के बाद उसने अपनी भीगी हुई शेरवानी उतारी जो उसने अभी तक पहन रखी थी। फिर वो कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में अंधेरा था। फरहाद ने लाइट ऑन की और फिर उसकी नज़र बेड पर पड़े वजूद पर पड़ी। कैसा लम्हा था वो, क़यामत खेज। उसे ड्रिप लगी थी। कतरा कतरा जिंदगी हुर्रम के अंदर उतर रही थी। वो सकून आवर दवाओं के ज़ेर असर सोई पड़ी थी। फरहाद की नज़र उसे देखकर पलटना भूल गई थी। हाथ में पकड़ी शेरवानी कब से हाथ से छूटकर नीचे गिर चुकी थी
اور وہ بت بنا کھڑا تھا۔ ہزاروں لمحے خاموشی کی نظر ہوئے تھے، ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی اور فرحات آغا کی نظریں سکون سے سوئی حرم پر جمی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ خوبصورت لڑکیوں کی اسے کمی تھی یا اس نے ماڈرن اور خوبصورت لڑکیوں کو نہیں دیکھا تھا۔ ہر ایک لڑکی خوبصورت ہوتی ہے، یہ اس کا ماننا تھا، مگر آج تک اس نے اتنی خوبصورت دلہن نہیں دیکھی تھی۔ جانے ایسا کیا تھا اس کے معصوم چہرے میں، سب کچھ ہار بیٹھا تھا۔ اسے تو دعویٰ تھا کہ محبت نہیں تھی اسے، لیکن اس پل کیا ہوا تھا؟ وادی ناران کاغان میں موجود جھیل سیف الملوک پر پریوں کی شہزادی رشا ایک چاند سے اتری۔ اس نے اپنے نورانی ملکوتی پر پھیلائے جسے دودھیا روشنی نکل کر صفحہ کرتاگ کے سفید پنوں میں ڈھل گئی تھی۔ رات کی سیاہی نے ستاروں سے چمک لے کر روشنائی کا کام کیا اور پھر چاندنی رات میں برستی بارش کے دوران صفحہ کرتاز پر ایک لفظ لکھ دیا گیا۔ ہاں، ایک لفظ، محبت۔ محبت، محبت، ہر طرف سے ہواؤں نے صدائیں لگائیں۔ وقت نے اپنی رفتار آہستہ کر لی اور محبت بھی فرحات آغا پر وارد ہو گئی تھی۔ تقدیر محبت کے اس حادثے پر خوبصورتی سے مسکرائی تھی۔ اچانک ہوا چلنے کے باعث کمرے کی کھڑکی کا ایک پٹ کھل گیا۔ فرحات کسی طلسم سے باہر آیا جس کے وہ زیر اثر تھا۔ اس نے چونک کر دیکھا اور پھر شیروانی اٹھائی۔ اس کے اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا۔ پہلی بار جب ڈاکٹر سمیع کے ہاسپٹل میں حرم اسے ٹکرائی تھی تب بھی اس کا دل گھبرایا تھا، لیکن آج تو وہ گھبرانے کے ساتھ ساتھ اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ فرحات کو آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا کھڑکی کے پاس آیا اور اسے بند کیا، پھر چلتا ہوا حرم کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہیٹر کی وجہ سے کمرہ گرم تھا۔ اسے اس بات کا بھی احساس نہیں تھا کہ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ اس نے سائڈ پر رکھے میز کے دراز سے سگریٹ نکالا اور سلگا لیا۔ حرم کے چہرے کو دیکھتے وہ کہیں پیچھے چلا گیا تھا، بہت پیچھے۔ بس کرو روشنی، اور کتنی شاپنگ کرو گی؟ مجھے دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن بننا ہے، اتنی خوبصورت کہ فرحات آغا دیکھے تو بس پتھر کا ہو جائے، پاگل ہو جائے۔ پاگل تو تم مجھے بنا چکی ہو، اب کیوں پتھر کا بنانا چاہتی ہو؟ ہا ہا ہا، بس تم دیکھتے جاؤ، میں چاہتی ہوں کہ بس تم مجھے دیکھو، بس مجھ سے تمہاری نظریں ایک پل کے لیے نہ ہٹیں۔ یار میں تمہارا ہوں، بس تمہارا۔ اچانک وہ چونکا، سگریٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ وہ خیالوں سے باہر نکل آیا۔ بے شک وہ پاگل بنا تھا، لیکن پتھر تو وہ آج ہوا تھا۔ یہ جذبات اور احساسات، یہ تو آج ہوا تھا۔ پہلی بار جو کہتا تھا کہ محبت اس کی زندگی سے نکل چکی ہے۔ آج اسے پتہ چلا کہ محبت تو کبھی اس کی زندگی میں آئی ہی نہیں تھی۔ ہاں، مگر آج وہ کسی آصف کی طرح نازل ہوئی تھی۔ حمزہ اپنے کمرے میں آیا، اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، شدید ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی۔ دل کا درد اتنا شدید تھا کہ اس نے جسم کی تکلیف محسوس ہی نہ ہونے دی۔ اب اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایسے ہی بیڈ پر گر گیا۔ سر میں بہت درد تھا۔ کچھ دیر لیٹے رہنے کے بعد اس نے اٹھنا چاہا مگر بے سود، ایک چکر آ گیا تھا، وہ واپس گر گیا۔ اور پھر کچھ دیر بعد ہوش و حواس سے بیگانہ ہوا تو جوتوں اور بھیگے کپڑوں سمیت بیڈ پر گرا۔ کسی کی جان جاتی ہے، کسی کا کچھ نہیں جاتا۔ کہتے ہیں نکاح کے دو بول میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ایک اجنبی شخص جان سے عزیز لگنے لگتا ہے۔ کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ بیڈ پر پڑا وجود فرحات آغا کو اپنی ہر چیز سے عزیز لگ رہا تھا۔ اچانک کچھ سوچتے صوفے سے اٹھا، چلتے حرم کے پاس آیا، ڈرپ کو چیک کرتے ہوئے اس کی سپیڈ آہستہ کی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے ذرا سی بھی تکلیف ہو۔ کمبل ٹھیک طرح سے اس کے اوپر اڑایا۔ ایک دل چاہا تھا کہ وہ اسے چھو کر دیکھے، آخر کو وہ پوری کی پوری اس کی تھی، لیکن نہیں۔ کچھ سوچتے ہوئے واپس چلا گیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اور حرم کے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رو رو کر صابرہ خاتون کی طبیعت خراب ہو چکی تھی۔ مشکل سے انہیں چپ کروایا گیا۔ سب تھکے ہوئے تھے تو جلدی سو گئے۔ عرین نے صابرہ خاتون کو بھی زبردستی کھانا اور پین کلر کھلا کر سونے کے لیے لٹا دیا تھا، مگر نیند کوسوں دور تھی۔ پھر وہ اپنے کمرے میں آئی تھی۔ تھک تو وہ خود بھی گئی تھی۔ فضا اور ثنا دونوں سوئی ہوئی تھیں۔ حرم نہیں تھی وہاں۔ اسے شدید کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی اور اپنا موبائل اسے دے گئی تھی، اور حرین کے اسمارٹ فون استعمال کرنے کی خواہش بھی پوری ہو گئی تھی۔ اس نے موبائل فون سے حرم کی تصاویر نکالی جو اس نے آج بنائی تھیں اور پھر انہیں دیکھنے لگی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اسد کی کال آ گئی۔ وہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ جتنی مرضی نیند آئی ہو، بات کیے بنا وہ خود نہ سوتا تھا اور نہ اسے سونے دیتا تھا۔ پھر حرین نے مسکراتے کال ریسیو کی۔ اب تو ان میں باقاعدہ رشتہ بن گیا تھا۔ اب کسی کا ڈر خوف نہیں تھا۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے فرحات اسی صوفے پر اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ مجال ہے جو ایک پل کے لیے بھی اس کی نظر حرم سے ہٹی ہو۔ پاس ہی موجود مسجد میں تہجد کی اذان شروع ہوئی اور اس کے ساتھ ہی حرم کے وجود میں حرکت۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیسی عجیب بات تھی، وہ لڑکی جو ایک طرح سے بے ہوش پڑی تھی، اذان کے ساتھ کیسے اس کے جسم میں جان آ گئی تھی۔ حرم نے کسمساتے آنکھیں کھول دیں۔
کچھ دیر لیٹے رہنے کے بعد اس نے ذہن پر زور ڈالا کہ وہ کہاں ہے، اور کچھ پل سوچنے کے بعد اسے سب یاد آ گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے بیٹھنے کے لیے ایک دم اٹھی، پھر سی کی آواز اس کے منہ سے نکلی۔ وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ ڈرپ والے بازو پر زور ڈالنے کے باعث اس کی سوئی چبھ گئی تھی اور فرحاد تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ پلیز حرم، لیٹی رہو، ہلنا مت۔ فرحاد اس کے پاس آیا اور حرم اسے یوں دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ اب اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ اس نے ڈرپ اتارنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا کیونکہ ڈرپ اب ختم ہو چکی تھی، اور حرم کے ہاتھ میں لرزش ہوئی۔ اس کا نازک سا دل کانپ کر رہ گیا۔ فرحاد نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی گھبراہٹ محسوس کر چکا تھا۔ اوف، کیوں دیکھا تھا اس نے ان بڑی بڑی کھلی آنکھوں میں، جنہیں کب سے کھلے رہنے کے لیے تڑپ ہو رہا تھا جنہیں کب سے کھلی دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا کہ یہ جھکی بند آنکھیں کھلیں گی تو کیا قیامت ہوگی۔ جنہیں کب سے کھلے دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا یہ جھکی بند آنکھیں کھلیں گی تو کیا قیامت ہوگی۔ گولڈن، میرون، پیچ اور سکن رنگوں کے امتزاج کے لہنگے میں جس کے بازو لمبے تھے وہ کسی پری سے کم نہ لگ رہی تھی۔ وہ روایتی دلہن بنی سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ فرحاد کو اتنے قریب پا کر اس کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ فرحاد نے بمشکل ہی نظر ہٹائی تھی۔ ٹیک اٹ ایزی حرم، پلیز ریلیکس ہو جاؤ، فرحاد نے آہستہ سے کہا اور پھر ہاتھ سے سوئی نکالنے لگا۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا۔ حرم اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آیا کہ اسے شخص کا بنا دیا گیا تھا جو اتنا وجیح شخص، جسے پہلی بار دیکھ کر حرم نے اف کیا تھا کہ مردوں کو اتنا وجیح نہیں ہونا چاہیے۔ سفید کپڑوں میں بکھرے بالوں کے ساتھ وہ دولہا تو کہیں سے بھی نہ لگ رہا تھا۔ اسے سوئی چبھی تھی اور اس کا ہاتھ کانپا تھا، ساتھ ہی اس کا دھیان فرحاد سے ہٹ گیا۔ سوری، فرحاد نے کہا، اس کے پیچھے تکیہ رکھا تاکہ ٹک لگا کر بیٹھ جائے۔ کتنا خیال رکھ رہا تھا اس کا۔ تو اب بتاؤ کیسی ہو؟ فرحاد نے مسکراتے پوچھا۔ وہ اسے پرسکون کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہوں، حرم نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ اچھا، تو کس بات کی ٹینشن تھی جو اتنا سٹریس لیا؟ کسی بات کی بھی نہیں، بس وہ اتنی جلدی میں شادی ہو گئی تو۔ حرم نے بات ادھوری چھوڑی اور فرحاد کو افسوس ہوا۔ تمہیں پتا ہے میں نے تم سے شادی کیوں کی ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا اور حرم کو اس کا تم کہا اچھا لگا۔ نہیں، حرم نے چونک کر دیکھا۔ بھئی، تم نے ہی تو کہا کہ مجھے دوستی کرنا پسند نہیں اور بنا رشتے کے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تو حرم نے ہونکوں کی طرح پوچھا۔ تو میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا، دوستی بھی کرنا چاہتا تھا، بس پھر مجھے شادی کرنا پڑی۔ اب تو کر لو گی نا مجھ سے دوستی؟ فرحاد نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ خود کو اس کے لیول پر لے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا سامنے بیٹھی وہ لڑکی سنجیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ حد سے زیادہ بے ضرر تھی، اور حرم کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ صرف دوستی کے لیے آپ نے مجھ سے شادی کی؟ حرم کو یقین نہ آیا۔ ہاں، نہیں تو کیا، بالکل۔ بیوی میں افورڈ نہیں کر سکتا بھائی، اتنے نخرے بیوی میں افورڈ نہیں کر سکتا بھائی، اس کے نخرے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور تم اتنی معصوم ہو، مجھے اتنی معصوم دوست چاہیے تھی، فرحاد نے مسکراتے کہا۔ فرینڈز، فرحاد نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اسے ڈاکٹر عفت کی کہی ہوئی ہر بات یاد تھی۔ جب تک حرم دل اور دماغ سے رشتے کو قبول نہ کر لیتی تب تک وہ اسے دوستی بنائے رکھتا، اور حرم نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ہاتھ آگے بڑھا کر فرحاد کا ہاتھ تھاما۔ فرحاد اس انداز سے آخری دفعہ بات کس سے کی تھی اسے تو خود بھی یاد نہیں تھا۔ ایک منٹ، پھر اس نے بیڈ کے سائڈ والے دراز سے ایک ڈبہ نکالا۔ وہ جویلری باکس تھا۔ اس نے وہ کھولا اور پھر اس نے حرم کے سامنے کیا۔ یہ تمہارا آج کا گفٹ۔ خوبصورت گولڈن رنگ کے کنگن جس میں ڈائمنڈ لگے تھے اس کے سامنے تھے۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھے۔ حرم نے حیرت سے دیکھا۔ اتنا مہنگا گفٹ؟ بے اختیار اس کے لبوں سے پھسلا۔ نہیں، مہنگا نہیں ہے، ہمارے خاندان میں ہر نئی دلہن کو ایسے ہی کنگن دیے جاتے ہیں، اگر تم پہن لو گی تو ان کی قیمت پوری ہو جائے گی، فرحاد نے کہا۔ اوکے، پہن لیتی ہوں، حرم نے کہا اور کنگن پہننے کی کوشش کی لیکن نہیں پہن سکی کیونکہ ایک ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی جس کی وجہ سے اسے درد محسوس ہوتا تھا۔ فرحاد نے اس کی مشکل دیکھ لی تھی۔ لاؤ میں پہناؤں، اس نے ہاتھ میں کنگن لیتے ہوئے کہا اور پھر احتیاط سے اسے پہنا دیے۔ بہت پیارے ہیں، حرم نے تعریف کی۔ اوکے، میں چینج کر لوں، اب تم آرام کرو، فرحاد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے پاس مزید نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ حرم سے آنے والی موتی کی خوشبو اس کے دل کی تاروں کو اور کسی لہمے بہاری حرم سے آنے والی موتی کی خوشبو اس کے دل کے تالوں کو کسی اور ہی لہمے بہا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ کیا بتاتا اس کو، یہ کتنی مشکل سے پایا تھا اسے۔ اس کے جانے کے بعد حرم نے کمرے پر نظر دوڑائی اور پھر حیران رہ گئی۔ وہ کمرہ بالکل ویسے ہی تیار کیا تھا جیسے اسے پسند تھا۔ کمرے کی ہر چیز نئی تھی، خوابیدہ مہرون رنگ کے پردے، بیڈ شیٹ، ہر چیز مہرون تھی۔ فرنیچر بالکل نیا لگ رہا تھا۔ گلاب کے پھولوں کی پتیاں پورے کمرے میں پھیلی تھیں۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر صوفے کے سامنے والی میز، ہر جگہ پھول کی پتیوں سے دل بنا کر، درمیان میں کینڈل جلائی ہوئی تھی۔
وہ آہستہ سے اٹھتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی اور اپنے سر لگی پنیں اتارنے لگی تاکہ دوپٹہ اتارنے کے بعد چینج کر سکے، لیکن کمزوری اتنی ہو چکی تھی کہ اسے بازو اوپر نہیں اٹھائے جا رہے تھے۔ فرحاد ڈریسنگ روم سے باہر آیا تو حرم کو یوں کھڑے دیکھا اور اوہو حرم اٹھی کیوں؟ لیٹی رہتی۔ وہ مجھے بھی تو چینج کرنا ہے نا، یہ اتنا وزنی لباس ہے، حرم نے کہا۔ دل تو فرحاد کا چاہا کہ وہ کبھی کپڑے تبدیل نہ کرے بلکہ یوں ہی بیٹھی رہے، وہ اس کو دیکھتا رہے، لیکن اس وقت وہ دل کی نہیں دماغ کی سن رہا تھا۔ یہ پنیں نہیں اتر رہی، حرم نے روحان سے ہو کر کہا۔ اوکے میں اتارتا ہوں۔ اس کے پاس آیا، احتیاط سے پنیں اتارنے لگا۔ حرم نے بہت مشکل سے اپنے دل کو دھڑکنے سے روکا تھا۔ اتنی سی بات تھی، فرحاد نے ساری پنیں اتارنے کے بعد کہا۔ شکریہ، حرم نے مسکرا کر کہا۔ ویسے تم مجھے میرے نام سے بلا سکتی ہو، فرحاد آقا نام ہے میرا۔ کیا میں آپ کو ہادی بلا سکتی ہوں؟ کچھ دیر بعد حرم نے پوچھا اور فرحاد کا الماری سے کچھ نکالتا ہوا ہاتھ ساکت ہوا۔ میں آج سے تمہیں فادی بلاؤں گی۔ فرحاد کتنا بورنگ سا پرانا نام ہے، تم پر بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا۔ فرحاد سے فادی نک نیم اچھا ہے، جو مرضی بلاؤ۔ ویسے شرم نہیں آئے گی تمہیں اپنے ہونے والے شوہر کو بھی نام سے بلاتے ہوئے؟ نہیں بالکل بھی نہیں، فادی نیم از گریٹ۔ بتایا نہیں آپ نے، اگر پسند نہیں تو رہنے دیں۔ حرم نے اسے یوں خاموش دیکھ کر پوچھا، اور وہ حرم کی آواز پر ایک بار پھر خیالوں سے باہر نکل آیا تھا۔ کیوں؟ فرحاد ایک اولڈ فیشن نیم ہے اسی لیے۔ فرحاد نے استزائیہ ہنسی ہنستے کہا۔ بالکل بھی نہیں، آپ سے کس نے کہا؟ مجھے فرحاد نیم بہت پسند ہے۔ آپ کو پتہ ہے دیوتا ناول کا ہیرو فرحاد تیمور بہت ہی شاندار شخصیت کا مالک تھا، آپ بھی بالکل ویسے ہیں۔ حرم نے بیڈ پر بیٹھتے بتایا۔ وہ ویسے بول رہی تھی جیسے فرحاد کو برسوں سے جانتی ہو۔ تو پھر ہادی کیوں بلانا چاہتی ہو؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہ بعد میں بتاؤں گی۔ مجھے فرحاد بلاتے ہوئے تھوڑی شرم آئے گی۔ حرم نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ فرحاد بے اختیار ہی ہنس دیا تھا۔ ٹھیک ہے، جو تمہیں اچھا لگے۔ فرحاد کو اس کا انداز پسند آیا تھا۔ تھینک یو، وہ کہتے ہوئے بیڈ سے اٹھنے لگی کہ اچانک چکرا کر واپس اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ فرحاد اس کی طرف آیا۔ وہ مجھے بھوک لگی ہے، آپ کو پتہ ہے ہادی میں نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا، حرم نے معصومیت سے بتایا۔ کسی کو اس کے کھانے کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا پاگل؟ اور فرحاد کو ندامت نے آن گھیرا تھا۔ 5 منٹ رکو، میں ابھی کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں، وہ کہتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ فرحاد جب نیچے آیا تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، یقیناً سب سو چکے تھے۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا کچن تک آیا، کچن کی بتی جلائی اور فریج کھولا تو کافی کچھ کھانے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ کچھ سوچتے اس نے کھانا نکالا، گرم کیا، کھایا تو اس نے بھی، صبح سے کچھ نہیں تھا۔ پھر وہ ایک ٹرے میں کھانا رکھ کر کچن سے باہر نکل آیا۔ ابھی سیڑھیاں چڑھنے والا تھا کہ اسے حمزہ کے کمرے کی لائٹ آن نظر آئی۔ حمزہ سویا نہیں ابھی تک؟ وہ ٹرے کو لاؤنج میں موجود ٹیبل پر رکھ کر اس کے کمرے کے قریب آ گیا۔ حمزہ جاگ رہے ہو کیا؟ فرحاد نے پوچھا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ حمزہ، فرحاد نے پھر پکارا اور پھر اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ حیرت انگیز طور پر وہ کھل گیا۔ حمزہ تو ہمیشہ لاک کر کے سوتا ہے، الٹے سیدھے کام جو کرنے ہوتے تھے اس نے۔ فرحاد اندر آیا تو اس نے بے ترتیب سے انداز میں حمزہ کو بستر پر لیٹے دیکھا، جوتے بھی نہیں نکالے تھے اس نے۔ پاگل انسان نے چینج بھی نہیں کیا۔ جب وہ گھر آیا تھا تو فرحاد نے اس کے بھیگے ہوئے کپڑے دیکھ لیے تھے۔ حمزہ اٹھو یار، فرحاد نے اس کا ہاتھ ہلایا اور پھر صورت سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، اسے بہت تیز بخار تھا۔ حمزہ، فرحاد نے پکارتے اسے سیدھا کیا، پیشانی پر ہاتھ رکھا جو انگیٹھی کی مانند لگ رہی تھی۔ یا اللہ، اتنا تیز بخار! وہ ایک ڈاکٹر تھا اور اسے ہاتھ لگانے سے ہی پتہ چل چکا تھا کہ بخار 100 ڈگری سے اوپر ہوگا۔ فرحاد نے اس کے جوتے اتارے، پھر اس کا اوپر والا کوٹ اتارا، اسے کمبل اڑایا، پھر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ فرحاد نے اس کے جوتے اتارے، پھر اس کا اوپر والا کوٹ اتارا، اسے کمبل اڑایا اور پھر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب وہ کھانا لے کر اوپر آیا تو حرم آئینے کے سامنے بیٹھی جویلری اتار رہی تھی۔ سوری میں لیٹ ہو گیا، تھوڑا یہ کھانا کھاؤ اور آئندہ پلیز اتنی دیر تک بھوکا مت رہنا۔ اس کے اندر کا ڈاکٹر جاگ اٹھا تھا۔ حرم نے کہتے ہوئے ٹرے لے لی۔ آپ بھی کھا لیں۔ نہیں مجھے بھوک نہیں۔ حمزہ کو دیکھ کر اس کی بھوک اڑ گئی تھی۔ اچھا ایسا کرو کہ کھانا کھا لو اور پھر سو جانا، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں ہادی؟ حرم نے بے ساختہ پوچھا۔ جانا تو کہیں نہیں، ادھر ہی ہوں، فرحاد نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، جب تک میں کھانا نہ کھا لوں آپ تب تک ادھر ہی رہے۔ جانے کیوں وہ ڈر رہی تھی۔ اچھا بابا ادھر ہی ہوں، فرحاد نے بیٹھتے کہا، اور ویسے بھی ابھی مجھے نیند نہیں آ رہی، نماز بھی پڑھنی ہے۔ اور کس وقت کی نماز؟ ابھی تو فجر کی اذان نہیں ہوئی۔ تہجد کی اور شکرانے کے نفل بھی، حرم نے کہا۔ کس بات کا شکر ادا کرنا ہے؟ فرحاد نے اچنبھے سے پوچھا۔ ہادی کی شکل میں اتنا اچھا دوست جو کھانا لا کر دے، مجھے عطا کرنے پر شکر تو بنتا ہے نا اللہ پاک کا۔
ہرم نے معصومیت سے کہا، اور فرحات مسکرا دیا۔ اسے آج رات سے پہلے تک وہ بہت سمجھدار لگی تھی۔ اسے آج پتہ چلا کہ وہ بہت معصوم بھی تھی۔ شاید اس نے دنیا نہیں دیکھ رکھی تھی جیسے فرحات نے دیکھی تھی، یا شاید اس نے فرحات جیسے مہربان شخص کو پایا تو اپنے اندر کو ظاہر کیے بنا نہ رہ سکی تھی۔ وہ کھانا کھا چکی تھی۔ فرحات اپنی جگہ سے اٹھا اور بیٹھ کے سائڈ ٹیبل سے کچھ اٹھایا، سامنے لا کر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ ہرم نے دیکھتے ہوئے کہا، اس کو میڈیسن کہتے ہیں۔ مجھے نہیں کھانی، ہرم نے منہ بنایا۔ کیوں نہیں کھانی؟ مجھے نہیں پسند اور میں نہیں کھاتی۔ فرحات نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی۔ اچھا چلو میں کھلاتا ہوں، پھر بری نہیں لگے گی۔ اور فرحات نے میڈیسن نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھی۔ یہ لو پانی۔ ہرم نے منہ بناتے ہوئے وہ دوا کھا لی تھی۔ گڈ گرل، تم آرام کرو، میں آتا ہوں، وہ کہتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہرم کو اس کے چہرے پر پریشانی نظر آئی تھی مگر پوچھ نہ سکی۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ سیدھا حمزہ کے کمرے میں گیا۔ بخار کم کرنے کی دوا نکالی اور پھر حمزہ کو اٹھایا۔ کافی دیر بعد حمزہ نے آنکھیں کھولی تھی۔ حمزہ، یہ میڈیسن کھاؤ۔ فرحات نے پکڑ کر حمزہ کو اٹھایا۔ اسے بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اسے دوا کھلانے کے بعد اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھوں کو رگڑ رہا تھا۔ سردی کا بخار تھا۔ اس وقت کسی کو بھی اٹھانا اس نے مناسب نہیں سمجھا۔ ایسا کیوں ہوا؟ حمزہ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ حمزہ، آنکھیں کھولو۔ فرحات حمزہ سے بہت پیار کرتا تھا۔ میں اسے بہت چاہتا۔ حمزہ غنودگی کی حالت میں تھا۔ اسے پتہ نہیں چل رہا تھا وہ کیا بول رہا تھا، اور فرحات پریشان تھا۔ ایسے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ پورے 25 منٹ بعد حمزہ کا بخار کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ وہ اٹھا اور پھر واش روم میں گیا جہاں ڈاکٹر سمیع کچھ میڈیسنز اور انجیکشن وغیرہ رکھ دے تھے تاکہ کسی بھی ایمرجنسی میں کام آ سکیں۔ کچھ سیکنڈ بعد وہ انجیکشن لے آیا، پھر اس نے وہ انجیکشن حمزہ کو لگا دیا۔ فجر کی اذانیں شروع ہو گئی تھیں۔ حمزہ کا بخار کافی حد تک اتر چکا تھا۔ پھر اس نے کمبل اچھے طریقے سے اڑا دیا۔ اب حمزہ گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ لائٹ آف کر کے کمرے کا دروازہ بند کرتے باہر آیا۔ وہ پہلا دولہا تھا جس نے اپنی زندگی کے خوبصورت پل ایسے گزارے تھے۔ پھر وہ اوپر نہیں گیا بلکہ نماز پڑھنے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کا خیال تھا کہ عرب سو چکی ہوگی، لیکن وہ جاگ رہی تھی۔ اس نے کپڑے بھی بدل لیے تھے۔ وہ سفید رنگ کا ٹراؤزر پہنے، اس پر پیچ رنگ کی شرٹ اور پیچ رنگ کا دوپٹہ اوڑھے کمرے کے لان کی طرف کھلنے والی ونڈو کھولے اس میں بیٹھی تھی۔ آپ آ گئے؟ اس نے فرحات کو دیکھتے پوچھا۔ سوئی نہیں حرم؟ فرحات نے الٹا سوال کیا۔ نہیں، مجھے نیند نہیں آئی، حرم نے کہا۔ یہاں سے لان کا منظر کتنا اچھا نظر آتا ہے نا، وہ بولی۔ ہلکی ہلکی بارش کی بوندیں برس رہی تھی، کبھی تیز ہو جاتی اور کبھی مدھم۔ کھڑکی کھول کر بیٹھی ہو حرم، تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی، فرحات کی مصروف سی آواز گونجی۔ وہ اپنا موبائل دیکھ رہا تھا۔ ہمارا گھر چھوٹا سا ہے، زیادہ بڑا نہیں، اس میں لان نہیں، اور مجھے لان بہت اچھا لگتا ہے، رم نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے بتایا۔ اس کی بات سن کر فرحات چونکا، موبائل رکھا اور چلتے اس کے پاس آیا۔ نیچے چلیں؟ فرحات نے پوچھا۔ جی چلیں، حرم نے حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا، پھر خوش ہوتے ہوئے کہا، یہ شال لے لو پہلے۔ اس نے سیاہ رنگ کی گرم شال حرم کو پکڑائی، حرم نے فٹافٹ اسے اڑا۔ اب وہ پرجوش دکھائی دے رہی تھی، یوں جیسے کسی مہم پر جانا ہو۔ فرحات نے حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ عجیب نہیں بلکہ عجیب تر لڑکی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہونے والی۔ وہ دونوں نیچے آئے تھے۔ صبح کا اجالا پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ بارش اب بند تھی۔ جوتے نکال لوں؟ حرم نے پوچھا۔ وہ لان میں ننگے پاؤں پھرنا چاہتی تھی۔ بالکل بھی نہیں، گرمی نہیں، سردیوں کا موسم ہے پاگل لڑکی۔ اوہ ہاں، مجھے بھول گیا تھا، حرم نے ہنستے ہوئے شرارت سے کہا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، پرسکون سی۔ فاریہ بھابھی اٹھ کر آئی تھیں۔ انہوں نے اپنے کمرے سے دونوں کو لان میں گھومتے دیکھ لیا تھا۔ وہ حیران ہوئی۔ کمال ہے، نئی شادی شدہ جوڑوں کو تو مشکل سے اٹھایا اور ان کے کمرے سے باہر نکالا جاتا ہے۔ یہ کون سا جوڑا ہے جو سب کے جاگنے سے پہلے اٹھ کر لان کی سیر کر رہا ہے؟ فاریہ بھابھی نے مسکراتے کہا۔ وہ دونوں ہی ہنس دیے تھے۔ میرا دل کر رہا تھا یہاں گھومنے کو، حرم نے بتایا۔ کیسی طبیعت ہے حرم تمہاری؟ اور فرحات، ایک ڈاکٹر ہونے کے باوجود کیسے لاپرواہ سے شوہر ہو تم؟ صبح صبح اتنی ٹھنڈ میں اٹھا کر یہاں گھوم رہے ہو؟ فاریہ بھابھی نے حرم سے پوچھتے ہوئے فرحات کو ڈانٹا۔ ہادی کی کوئی غلطی نہیں فاریہ بھابھی، میں نے ہی کہا تھا، حرم نے فوراً جواب دیا۔ اور فاریہ بھابھی نے حیرانی سے دونوں کو دیکھا۔ آج سے میرا نام ہادی ہے، وہ مسکرایا۔ لگتا ہے اچھی خاصی دوستی ہو گئی ہے دونوں میں، فاریہ بھابھی نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ دونوں بھی ہنس دیے تھے۔ وہ حرم جو رات کو قیامت لگ رہی تھی اب بالکل چھوٹی سی اور معصوم نظر آ رہی تھی۔ فرحات نے نظریں ہٹا لی، مبادا کہیں نظر ہی نہ لگ جائے۔ یہ سارا منظر اپنے کمرے سے زیبا بیگم نے دیکھا تھا۔ انہوں نے 3 سال بعد فرحات کو اتنا خوش دیکھا تھا اور پھر ان خوشیوں کے دائمی ہونے کی صدقے دل سے دعا کی تھی۔ اتنی صبح صبح ٹرپ ماؤنٹین آنے کی کیا ضرورت تھی؟
زی اور شالے ٹرے فاؤنٹین کے سامنے کھڑی تھیں۔ زی نے فاؤنٹین میں ایک سکہ اچھالا۔ ایک خواہش ہے میری، اس لیے دعا کرنے آئی تھی، زی نے جواب دیا۔ اف یار، ایسی کون سی خواہش ہے تمہاری؟ ایسا کیا چاہیے جو تمہیں سکون نہیں لینے دیتا؟ شالے نے کوٹ سے کہا۔ رہنما اور فاؤنٹین پر بیٹھے کبوتروں نے ایک اڈاری بھری تھی۔ سندیسا تھا کہ اس کی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ سندیسا تھا کہ اس کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ سندیسا تھا کہ بہت جلد اس کا رہنما اس زمین پر قدم رکھنے والا تھا۔ عمل ہو گیا، فیکون ہو گیا، وہ آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے۔ آواز پر دونوں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ ایک درویش پھٹے پرانے کپڑوں میں لمبے الجھے بالوں کے ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ وہ آ رہی ہے، وہ صدائیں لگا رہا تھا۔ ایک بار پھر کبوتروں نے اڈاری بھری۔ ارے رکو، زی نے چلا کر کہا اور پھر اس کے پیچھے بھاگی۔ خرم بھابھی، آپ بھی ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ عالیہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے گھر والے آنے والے ہیں، مانا آج ولیمہ نہیں، وہ ہم اسلام آباد میں ہی کریں گے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اتنی سادہ رہیں۔ وہ روحان سی ہوئی۔ ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ اچھا چلو بتاؤ کون سا سوٹ پہنوں؟ چلو خود تیار کر دو مجھے۔ خرم نے اس کا اترا ہوا منہ دیکھ کر کہا، وہ اسے خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ بیٹھیں، میں دیکھتی ہوں۔ عالیہ خوش ہوتے ہوئے اٹھی اور الماری کی طرف چلی گئی۔ حمزہ بھائی اٹھ جائیں، ابھی تک سو رہے ہیں آپ؟ خرم بھابھی کے گھر والے آئے ہیں۔ حمزہ نے آنکھیں کھولیں، اس کا سر ابھی بھی بھاری ہو رہا تھا۔ ہمیں آج اسلام آباد واپس بھی جانا ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ عالیہ نے کھڑکی سے پردے ہٹاتے کہا۔ کمرے میں روشنی پھیل گئی تھی۔ حمزہ اٹھ بیٹھا۔ رات والا سارا واقعہ اس کے ذہن میں گھوم گیا تھا۔ رات فرحاد اس کے کمرے میں آیا تھا، اب اسے یاد آ رہا تھا۔ فرحاد کدھر ہے؟ حمزہ نے پوچھا۔ فرحاد نہیں، آج سے وہ ہادی ہیں، خرم بھابھی کا آرڈر ہے۔ خرم کے نام کے ساتھ حورین کا چہرہ اس کی آنکھوں میں گھوم گیا تھا۔ ایک اذیت کی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ ٹھیک ہے نا، میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پایا تھا اور عالیہ اسے جلدی کی تاکید کرتے جا چکی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر لاؤنج میں آیا تو میلہ لگا ہوا تھا۔ خرم کے گھر والے آ چکے تھے۔ پہلی نظر جو اس پر پڑی تو وہ حورین تھی۔ تیار شیار خرم کے پاس بیٹھی کسی بات پر مسکراتی وہ حمزہ کو گنگ کر گئی تھی۔ وہ وہیں سے پلٹ جانا چاہتا تھا جب فرحاد نے اسے دیکھا۔ حمزہ آ جاؤ، طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ فرحاد نے پوچھا۔ وہ سب کو سلام کرتا شکستہ قدموں سے چلتا ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ ٹھیک ہوں، حمزہ نے آہستہ سے کہا۔ وہ حورین کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ اوہ، کیا ہوا تھا آپ کو؟ حورین نے پوچھا اور حمزہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جانے کیا تھا ان نگاہوں میں کہ حورین حیران رہ گئی تھی۔ کوئی آیت پڑھ کر پھونک میری آنکھوں پر، یہ تمہیں دیکھنے کی ضد کرتی ہیں۔ کچھ نہیں، ہلکا سا بخار ہو گیا تھا۔ حمزہ نے نظریں چرائیں۔ وہ بکھرا سا حمزہ ایک نیا حمزہ تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک کہیں کھو گئی تھی۔ حورین جانے کیوں اسے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی، وہ ایسا تو نہیں تھا۔ یہ لیں فائل، اس میں حرم کے سارے کاغذات ہیں۔ شزا نے فائل فرحاد کے سامنے کی۔ بہت بہت شکریہ، وہ مسکرایا۔ فرحاد بھائی، شزا نے پکارا۔ جی، وہ جانے کے لیے مڑا تھا، فوراً رکا۔ کیا کریں گے آپ اس فائل کا؟ اور ہاں، پلیز آپ سے درخواست ہے کہ خرم کو آگے پڑھنے کی اجازت دے دیجیے گا، اسے بہت شوق ہے پڑھنے کا، شزا نے بتایا۔ میں جانتا ہوں، فرحاد مسکرایا، اسی لیے تو یہ فائل منگوائی ہے آپ سے۔ آپ بے فکر رہیں، حرم میری ذمہ داری ہے، میں اسے خوب نبھاؤں گا۔ ہادی چاچو، عائشہ نے اسے پکارا، آپ کو ماما بلا رہی ہیں۔ ایک ہی دن میں حرم کی دیکھا دیکھی سب اسے ہادی بلانے لگ گئے تھے۔ آ رہا ہوں، کہتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حرم کے گھر والے واپس جا چکے تھے، سب کی پیکنگ مکمل تھی، اب وہ لوگ اسلام آباد جانے کے لیے تیار تھے۔ حرم اپنے گھر والوں سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی اور اداس بھی۔ وہ خود بھی جانتی تھی کہ اس نے خود پر کیسے ضبط کیا ہوا تھا۔ کوئی اور جگہ ہوتی تو اب تک کی 1000 دفعہ رو چکی ہوتی، مگر یہ اس کا سسرال تھا۔ چنانچہ دل محسوس کر بیٹھی تھی۔ سارا سامان گاڑیوں میں رکھا جا چکا تھا، اتنی رونق لگی ہوئی تھی، اب پھر میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ فاریہ بھابھی نے اداسی سے کہا، اب آپ اسلام آباد آ جائیں، اگر سمی کو فرصت نہیں ملتی تو وہ بے شک نہ آئیں، مگر آپ کو بھیج دیں۔ وہ بالکل بھی آپ کو آنے نہیں دیتے، عالیہ نے غصے سے کہا۔ سن لیا سمی تم نے، خبردار جو میری بچی کو روکا۔ دادو کی گرجدار آواز ابھری۔ اس حمزہ کو کیا سانپ سونگھ گیا ہے؟ ہائے ہائے، اس خوشی کے موقع پر دیکھو تو کیسی شکل بنائی ہوئی ہے۔ دادو کی توپوں کا رخ حمزہ کی طرف ہو گیا اور حمزہ گڑبڑا گیا۔ نہیں دادو، ایسی کوئی بات نہیں، لگتا حمزہ کو اس بار لاہور راس نہیں آیا، ڈاکٹر سمی نے کہا۔ چل شہزادے، اپنے اسلام آباد چلتے ہیں، وہاں جا کر بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ آغا جی نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی تھی۔ بالکل، الٹے سیدھے کام کرنے کو مل جائیں گے اسے، سجاد آغا نے کہا۔ ہا ہا ہا،
توبہ، آپ لوگوں نے مجھے شیطان ہی سمجھ لیا ہے، حمزہ نے ہنستے کہا۔ تم اس سے بھی آگے کی چیز ہو ایچ ڈی صاحب، جواب فرحاد کی طرف سے آیا تھا۔ بھابی مجھے بچائیں، یہ لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ حمزہ نے نتاشا بھابی کی طرف دیکھا۔ مت تنگ کرو میرے پیارے اور معصوم سے دیور کو، نتاشا بھابی نے سب کو مصنوعی غصے سے ڈپٹا۔ توبہ توبہ، معصوم؟ دادوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ ہرم بھابی آپ بتائیں، میں شکل سے معصوم ہوں نا؟ حمزہ نے ہرم سے پوچھا۔ جی ہاں بالکل، آپ بہت معصوم ہیں۔ جی جی، بس شکل سے ہی۔ کیا چیز ہے یہ آپ کو اسلام آباد جا کر پتہ چل جائے گا، ڈاکٹر سمیع نے ہنستے کہا، اور اس کی بات پر سب ہنس دیے تھے۔ پھر وہ لوگ پاریہ بھابی اور ڈاکٹر سمیع سے ملنے کے بعد اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ چکے تھے۔ ایک میں سجاد بھائی اور ان کی فیملی اور عالیہ تھے، دوسری میں حمزہ، آغا جی، دادو اور زیبا بیگم، اور تیسری گاڑی میں صرف ہرم اور فرحاد تھے۔ تینوں گاڑیاں آگے پیچھے گھر سے نکلی تھیں۔ حمزہ کا دل اداس تھا۔ پچھلی بار وہ لاہور سے واپس کیا تو بہت خوش تھا، اب کی بار نہیں۔ حمزہ نے تصور میں حورین کو مخاطب کیا۔ گاڑیاں اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھیں۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔